أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق و شوق، محبت و عقیدت کے ساتھ اکٹھے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 29 ربیع الاول سن 1439 ہجری مطابق 18 دسمبر سن 2017 بروز پیر امداد ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ پیغام سیرت کانفرنس میں ہم سب لوگ جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام و روح سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں امداد ٹرسٹ پاکستان کا، جنہوں نے آج کی اس باوقار اور مبارک و مقدس مجلس میں مجھے شریک ہونے کی دعوت دی۔ بالخصوص برادر محترم حضرت مولانا عبدالقدوس محمدی صاحب اور ان کے تمام رفقاء کا شکر گزار ہوں، اور اس مبارک اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے علماء کرام کے بیانات آپ نے سنے، اور میرے بعد بھی شاید آپ حضرات کچھ بیانات سنیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سردار صاحب تشریف لائیں بھائی، حسکتیں بڑا السلام ماشاءاللہ اہلا وسہلا سردار۔ اب آپ کے آنے کے بعد ہماری حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی انگلیاں، حضور علیہ السلام کے پاؤں کے تلوے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور علیہ السلام کی مبارک عادتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چپ رہنا، حضور علیہ السلام کا بولنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے پینے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا آخری حصہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت، حضور علیہ السلام کی خلوت، حضور علیہ السلام کی دن کی زندگی، حضور کی رات کی زندگی، حضور علیہ السلام کی صبح، حضور علیہ السلام کی دوپہر، حضور علیہ السلام کی شام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا خانہ کعبہ کے طواف کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے، حضور علیہ السلام کے حج کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا میدان عرفات میں عبادت اور خطبہ، حضور علیہ السلام کی مزدلفہ کی رات، حضور علیہ السلام کا مینا میں قربانی کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا انداز، حضور علیہ السلام کے جہاد کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشراق کی نماز، حضور کی چاشت کی نماز، حضور کے ابابین کی نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و خیرات کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر و احد کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات امت کی مائیں، حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے